اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ استقبال رمضان المبارک کے سلسلے میں آج ہمارے درس حدیث شریف کا عنوان رمضان شریف کے روزے کی فضیلت ہے۔ رمضان شریف کے جو 29 یا 30 روزے اہل ایمان پہ فرض کیے گئے، یہ محض انہیں بھوک پیاس اور اپنے نفس اور خواہشات پر قابو پانے کی مشقت میں ڈالنا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ذریعے اہل ایمان کو پکیزہ کرنا ہے، ان کے نفس کا تزکیہ کرنا ہے اور ان کے لیے قرب خدا بندی کے دروازوں کو کھولنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو ایک تو اس کا جو مذہبی فریضہ ہے وہ ادا ہوتا ہے، اور دوسرا روزے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اسے اجر عظیم سے نوازا جاتا ہے۔ اب اگر اللہ چاہتا تو اجر عظیم نہ بھی عطا فرماتا۔ کوئی اللہ کی بارگاہ میں گلہ شکوہ نہیں کر سکتا تھا، وہ مالک ہے۔ انسان نے روزہ رکھا ہے تو ظاہر دیکھنے میں کون سا کمال کیا ہے؟ جس اللہ نے اسے زندگی عطا کی ہے، یہ نعمتیں عطا کی ہیں، لمحہ لمحہ وہ اس کی کرم نوازیوں کے سائے میں ہے، تو اس نے اللہ کا ہی تو حکم ماننا ہے۔ اور عقل کا تقاضا بھی ہے، فطرت کا تقاضا بھی ہے، دستور دنیا بھی ہے کہ جب کوئی ہم پہ شفقت کرتا ہے، احسان کرتا ہے، تو ہم احسان کے بدلے میں اس کی بات بھی مانتے ہیں، اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ اتنی کرم نوازیاں کرتا ہے تو اس کا حکم مانتے ہوئے ہم نے روزہ رکھ لیا، تو اس سے اللہ کی کرم نوازی کا حق تو ادا نہیں ہوتا، لیکن چلیں کچھ نہ کچھ نذرانہ عقیدت پیش ہو گیا۔ لیکن اللہ کریم ہے، بہت شفیق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اس نے ہمارے اس عمل پر بھی اپنی بارگاہ سے ہمارے لیے اجر رکھا ہے، اور اسی کے صدقے اللہ رب العزت ہمارے لیے اپنے قرب کے دروازے کھولتا ہے۔ تو جہاں تک رمضان شریف کے روزوں کا تعلق ہے، اس سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبات سے ہمیں جو رہنمائی ملتی ہے ان کی فضیلت اہمیت کے حوالے سے، تو اس سلسلے کی پہلی حدیث مبارکہ جو ہماری اس زیر درس کتاب فضائل الاعمال میں ہے، یہ اس کتاب کی حدیث نمبر 173 ہے۔ اس کا ماخذ صحیح بخاری شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 1894 ہے، اور صحیح مسلم شریف میں بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ میں بھی موجود ہے، اور دیگر کئی کتابوں میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ، کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل اس کے ثواب میں اضافہ کیا جاتا ہے، عشر امثالھا الی 700 ضعف، 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ یعنی یہ بندہ مومن کے لیے اللہ رب العزت کا خاص انعام ہے کہ بندہ ایک عمل کرتا ہے تو اس ایک عمل کا اجر اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کے اسے عطا فرماتا ہے، 10 گنا، 10 سے زیادہ گنا، حتیٰ کہ 700 گنا تک۔ یہ اعزاز ہے بندہ مومن کا اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ تو من جملہ اعمال کے متعلق ارشاد ہے، لیکن جہاں تک تعلق روزے کا ہے تو اللہ رب العزت نے روزے کو دوسرے اعمال کے ساتھ نہیں ملایا، بلکہ اسے خصوصی عمل کے طور پر اپنی بارگاہ سے شرف قبولیت سے نوازا ہے، اعزاز سے نوازا ہے۔ تو پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کا ارشاد بیان کیا، یعنی حدیث قدسی، کہ قال اللہ، روزے کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی باقی اعمال کا اجر بیان کر دیا کہ کئی گنا ملتا ہے، الا الصوم، سوائے اس روزے کی،
اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ عموماً بندے نے جب روزہ رکھا ہو تو اس میں ریاکاری کا شائبہ بھی کم ہی ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک پوشیدہ عبادت ہے۔ کچھ لوگ کر بھی لیتے ہیں لیکن امکانات کم ہیں، تو یہ جو خالص عبادت ہے اللہ فرماتے ہیں جو بندے نے میرے لیے رکھا ہے، میں ہی جانتا ہوں اس کا روزہ ہے۔ روزہ نہ رکھنے والا لوگوں کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ میں روزے میں ہوں اور چھپ کے وہ کھاتا پیتا رہے، لیکن جس نے حقیقت میں روزہ رکھا ہے وہ لوگوں کے سامنے بھی روزے دار ہے، جب لوگوں سے پوشیدہ تب بھی روزے دار ہے، اور جب لوگ نہیں دیکھ رہے پھر بھی وہ کھانے پینے سے رکا ہوا ہے، لوگوں کی وجہ سے نہیں، میرے لیے رکا ہوا ہے۔ تو جب اس نے اتنا عمل کیا میرے لیے تو میں ہی اس کی جزا ہوں۔ تو اب اللہ اس کی جزا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو شارحین حدیث نے جو اس کے مطالب بیان کیے ہیں ان میں ایک خاص مطلب یہ ہے کہ روزے کا بدلہ اللہ رب العزت کا دیدار ہے۔ روزے داروں کو کل قیامت کے دن اس روزے کے بدلے میں اللہ کا اتنا قرب نصیب ہوگا کہ اللہ انہیں اپنے دیدار کا شرف عطا فرمائیں گے، دیدار کی لذت عطا فرمائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت کا ارشاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ فرمایا یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ روزہ دار اپنی شہوت کو ترک کر دیتا ہے، اسے کنٹرول کرتا ہے میرے لیے، اپنے کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے میرے لیے۔ تو جب وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو پھر اس کا بدلہ بھی میں ہوں، میرا قرب اس کا بدلہ ہے، میرا دیدار اس کا بدلہ ہے، میری رضا اس کا بدلہ ہے۔ پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک خوشی اس وقت کی جب اس نے روزہ افطار کیا، دن بھر کا بھوکھا پیاسا آدمی جب شام کے وقت افطار کے لیے بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی گوناگوں نعمتیں وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے، مشروبات ہیں، پھل ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، ذائقہ دار خوشبودار چیزیں ہیں، تو وہ دیکھتا ہے۔ ایک تو اللہ کی نعمتیں دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور پھر اس بات پہ بھی خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے بڑی کرم نوازی کی ہے کہ آج میں نے سحری کے وقت جو روزہ رکھا تھا اللہ نے خیر وفیت کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ تو اس وقت بندے کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، روزہ دار اسے محسوس کر سکتا ہے۔ تو جو دو خوشیاں فرمائی گئیں ان میں ایک یہ خوشی ہے جو افطار کے وقت ہوتی ہے، تو دوسرا فرمایا وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی روزہ دار کو اس وقت میسر آئے گی جب اس کی اپنے رب کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ پھر وہ خوش ہوگا کہ وہ جو دنیا میں اللہ کے حکم پہ میں روزے رکھتا رہا، آج کرم نوازی ہوئی ہے، ان روزوں کے بدلے میں اللہ نے مجھے اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنی ملاقات عطا فرمائی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَا خُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، اور جو روزہ دار کے منہ کی بو ہے اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی قدر و قیمت کستوری کی خوشبو سے بھی کئی گنا بڑھ کر ہے۔ تو یہ رمضان کا روزہ ہے جو بندے کو زمین سے اٹھاتا ہے آسمانوں تک پہنچاتا ہے، زمین سے اٹھاتا ہے حریم ناز میں پہنچاتا ہے، اللہ کے خاص قرب میں پہنچاتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ اس کتاب کی، یہاں اس کا حدیث نمبر 179 ہے، اور اس کا جو ماخذ ہے وہ سنن ابو داؤد شریف ہے، تو وہاں یہ حدیث نمبر 1374 ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی اسے روایت کیا گیا، وہاں اس کا نمبر 10,073 ہے۔ صحیح بخاری میں بھی اسے بیان کیا گیا، وہاں اس کا حدیث نمبر 38 ہے۔ صحیح مسلم میں اس کا نمبر 1781 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً، ایمان کی حالت میں، و احتساباً، اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے یا اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہے وما تأخر، اور آئندہ جو وہ گناہ کرے گا اللہ اس رمضان کے روزے کی برکت سے اس کے پہلے اور بعد کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، اپنی کرم نوازی کرتے ہیں۔ اس سلسلے کی حدیث نمبر 3، یہ اس کتاب کی حدیث نمبر 199 ہے، اور اس کا ماخذ نسائی شریف ہے، وہاں یہ حدیث نمبر 2253 ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من صام یوما فی سبیل اللہ، جس نے اللہ رب العزت کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھا، باعد اللہ منہ جہنم مسیرۃ مئۃ عام، تو اللہ تعالیٰ اس سے جہنم کی آگ کو 100 سال کی مسافت پر دور کر دے گا۔ یعنی جس نے ایک روزہ رکھا وہ جہنم کی آگ سے 100 سال کی مسافت دور ہو جائے گا، یعنی اتنا دور ہو جائے گا۔ مطلب یہ کہ ایسے بندے کو دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا، وہ بندہ جنت کی نعمتوں میں اور جنت کی بہاروں میں رہے گا۔ یہ رمضان شریف کے روزے رکھنے کی فضیلت ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اہمیت ہے۔ اللہ رب العزت باقاعدگی کے ساتھ ہمیں رمضان شریف کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کے آداب کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں انہیں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔